محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. اللہ تعالی جل شانہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ وعز اسمہ دی حمد و ثناء، اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاة والتسلیم آپ دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد واجب الاحترام حاضرین و سامعین محترم، اج دی جمعہ شریف دی نشست دے اندر سرکار کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم دے اور روضہ انور دی مختصر جی تاریخ اور مختصر تفصیل مفصل تا نہیں مختصر تعارف کہہ لو ورز کراں گا۔ اللہ کریم اپنے پیارے حبیب کریم علیہ السلام زلف واللیل دا صدقہ حق سچ بیان کرن دی میرے مالک توفیق عطا فرمائے۔ احباب ذی وقار، امام الانبیاء نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا روضہ انور سبز گنبد خضراء جو کہ ہر مومن دل دی راحت ہے، ہر عاشق رسول دیاں اکھاں دا نور ہے، ہر غلام رسول دے دل دا سرور ہے، ہر حضور دا سچا غلام جس دی زیارت دی تڑپ رکھدا ہے، جس دی زیارت واسطے ترستا ہے، دعاواں منگدا ہے۔ ہر مسلمان جو صحیح معنی دے اندر مسلمان ہے اور صحیح العقیدہ ہے، وہ مسلمان حضور دے اس سبز گنبد دی زیارت واسطے پل پل مرغ بسمل دی تڑپدا رہندا ہے۔ اے حضور علیہ السلام دا روضہ انور ہے، جس دا شرف اللہ کریم نے زمین نو عطا فرمایا ہے کہ اس زمین اور اس دھرتی دی اوپر تو اڈے تے میرے کریم آقا علیہ السلام دا روضہ انور موجود ہے۔ اس دی جڑی تفصیل اور تعارف ہے وہ سماعت فرماؤ، میں کوشش کراں گا کہ مختصراً تعارف جڑا ہے وہ مکمل ہو جائے۔ مسجد نبوی شریف دے اندر جائیے تو مسجد نبوی شریف دے مشرقی سائیڈ تے، مشرقی سائیڈ میں سمجھ دیو نا، مشرق جدو سورج طلوع ہوندا ہے تو مسجد نبوی شریف دے مشرقی سائیڈ تے
یعنی اے سائڈ بن دی ہے مسجد نبوی شریف بھی اسی طرح یا رخ اس طرف نہیں ہوتا ہے، اس طرف ہی مدینہ شریف تو قبلہ شریف ہے جس طرح کہ ایتھوں ہے ساڈا، تو اس طرف نو اگر منہ کریے تے مشرقی سائڈ تے سجے ہاتھ نبی پاک علیہ السلام دا روضہ انور ہے۔ ریاض الجنہ دے نال یہ جگہ جتھے حضور علیہ السلام دا روضہ شریف اج موجود ہے، اے حجرہ سی حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دا، اور اے او حجرہ سی کہ جدوں مسجد نبوی شریف پہلی مرتبہ حضور علیہ السلام نے خود تعمیر فرمائی سی اپنے غلاموں نال لے کے، تو ادوں ہی اے جگہ جڑی سی اس نو حجرہ عائشہ واسطے خاص کر لیا گیا سی، حجرہ مبارک واسطے، حضور علیہ السلام دی رہائش واسطے پہلی بار ہی اس دی تعمیر ہی اس واسطے کیتی گئی، اور اتھوں ہی سیدھا دروازہ ہوندا سی مسجد نبوی شریف والا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان مسجد دے اندر نماز واسطے صفاں بنا کے بیٹھ جاندے سن، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے آذان پڑھ لی ہوندی سی، تے جدوں میرے آقا دا من کردہ سی ادوں حضور علیہ السلام اپنے اس حجرے دے دروازے وچوں نکل کے تے سیدھے سرکار مصلی مبارک تے تشریف لائے ہوندے سن۔ حجرہ تعمیر کیتا گیا، ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 9 سال نبی پاک علیہ السلام دی خدمت دے اندر اس حجرے چ گزارے، یعنی 9 سال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نو حضور علیہ السلام دی رفاقت اس حجرے دے اندر حاصل رہی۔ یہی حجرہ سی حضرت عائشہ صدیقہ دا گھر سی، کمرہ سی، اور ایسے کمرے چی نبی پاک علیہ السلام دی جلوہ گری اور رہائش پذیر آقا کریم علیہ السلام ہوندے سن، اور مختصر جیا رقبہ سی، گارے اور مٹی دے نال اس دیاں دیواراں بنائیاں گئیاں سن، کھجور دیاں پتیاں ٹہنیاں دی چھت سی اس دے اوپر، تھوڑا جنہ رقبہ سی ہے، لیکن انتہائی سادہ ہون دے باوجود کائنات دی افضل ترین جگہ سی، جتھی حضور دی رہائش سی، سرکار جلوہ گر سن، اور تقریباً اس دی جڑی ہائٹ بلندی وہ انسان دے قد نالوں تقریباً ادھا گز زیادہ رکھی گئی سی، یعنی چھت جڑی جتنے تک عام انسان دا قد ہوندا ہے نا، اس تو ادھا گز اوپر اس دی چھت سی، اور اسی طرح دیگر حجرات مبارکہ سن، یعنی دیگر جو حضور علیہ السلام دی ازواج مطہرات امہات المؤمنین سن، انہاں دے حجرے بھی اسی طرح ہی نال بنے ہوئے سن۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جذب القلوب، جو کہ مدینہ شریف دی تاریخ دی اوپر آپ دی کتاب ہے، اس دے اندر آپ فرماندے نے کہ بعض مکانات ایسے سن جڑے کھجور دیاں صاف ٹہنیاں دے نال بنائے گئے سن، اور انہاں دے اوپر کمبل نال انہاں نو ڈھانپے ہویا سی، دروازیاں تے بھی کمبل ہی لٹکائے گئے سن، دروازے بھی نہیں سن، اور تمام مکانات جڑے نے وہ قبلے دی طرف سن، مغرب دی طرف کوئی مکان نہیں سی، سارے مشرقی سائڈ والے ہی ہے سن،
اور بعض مکان مبارک جڑے نے وہ کچیاں اٹھاں دے بھی بنے سن، یعنی یہ حجرے سن جتے حضور علیہ السلام دیاں پاک بیویاں رہندیاں شن، رہائش پذیر شن، تشریف فرما سن۔ ہن اج ساڈا مکان تھوڑا جنہ تنگ ہوئے تے اسی پریشان ہو جانے ہیں، 2-4 مرلے جگہ ہے تھوڑی ہے، لیکن نبی پاک علیہ السلام دیاں پاک بیویاں دے کمرے چھوٹے چھوٹے سن، اور وہ بھی کھجور دیاں ٹہنیاں دے یا کچیاں اٹھاں دے سن، یعنی بعض کچیاں اٹھاں دے اور بعض اس طرح کھجور دیاں ٹہنیاں لا کے انہیں دے اوپر کپڑا لپیٹ کے تے کمرہ بنایا گیا ہوندا سی۔ اس طرح دا طرز زندگی سی میرے کریم آقا علیہ السلام دا انتہائی سادہ۔ جدو نبی پاک علیہ السلام نے دنیا تو پردہ فرمایا، ادوں پھر یہی جگہ جڑی ہے اس سے ہی نبی پاک علیہ السلام دا مدفن، جنہی حضور علیہ السلام دی قبر انور اس جگہ تے بنان دا فیصلہ ہی کیتا گیا حجرہ عائشہ نو ہی، کہ جتے سرکار کریم علیہ السلام نے زندگی گزاری ہے اس جگہ تے ہی نبی پاک علیہ السلام دی تدفین بھی ہونی چاہی دیئے۔ تو جس جگہ تے سرکار کریم علیہ السلام نے ظاہری حیات طیبہ گزاری اس جگہ تے ہی سرکار کریم علیہ السلام اپنی برزخی حیات مبارکہ بھی بسر فرما رہے ہیں، اور ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی دے آخری ساتھ تک اس حجر شریف دے اندر ہی رہی ہیں۔ یعنی اس کی تفصیل جڑی وہ میں اگے جا کے عرض کرنا ہاں، بلکہ ایتھے سن لو حجرہ مبارک سی، حجرے مبارک دے اندر سرکار کریم علیہ السلام دا مزار مبارک سی، تو اس دن لگے چھوٹی جی دیوار سی، اس دیوار دی دوسری طرف حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ پاک رہائش پذیر سن، یعنی انج کہہ لو کہ ادھے کمرے وچ آپ حجرے دی اندر آپ دی رہائش سی، اور بقیہ ادھا کمرہ جڑا ہے اس نبی پاک علیہ السلام دا مزار مبارک سی، سرکار کریم علیہ السلام دی قبر مقدس جڑی ہے وہ اتھے سی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نو چھوڑیا نہیں، بلکہ آپ اپنی آخری سانس تک اتھے ہی جلوہ کر رہی ہیں اور حضور دیاں قدمہ میں حاضر رہی ہیں۔ اچھا پھر جدوں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا وصال ہویا، تے وصال تو قبل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے وصیت فرما دیتی سی کہ جدوں میں انتقال کر جاواں تے میرا جنازہ لے کے تساں حضور دی بارگاہ وچ حاضر ہونا ہے، تے جا کے عرض کرنا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ھذا ابو بکر، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا اے ابو بکر ہے، ھذا ابو بکر بالباب، سنیا ابو بکر توڑا غلام توڑے دروازے تے حاضر ہے، جے تے اگوں سرکار جواب عطا فرما دین تو پھر میں نے اتھے ہی دفن کر دیا جائے، تو جے اجازت نہ ملے تو پھر میں نے جنت البقی مدینہ منورہ دے قبرستان دے اندر دفن کر دینا ہے۔ سیدہ صدیق اکبر دا جنازہ لے آیا گیا، اتھے رکھیا گیا، جا کے سلام عرض کیتا گیا السلام علیکہ یا رسول اللہ، ھذا ابو بکر بالباب، یا رسول اللہ ابو بکر صدیق آپ دا غلام حاضر ہے۔ تگوں سرکار کریم علیہ السلام دے روضہ انور دے وچوں سلام دا جواب بھی عطا ہویا، اور آواز آئی ادخل الحبیب الی الحبیب، کہ یار نو یار دے کول داخل کر دیو، فَإِنَّ الْحَبِيبَ إِلَى الْحَبِيبِ مشتاق، کیونکہ ایک دوست دوسرے دوست ملنا چاہتا ہے۔ حضور دے روضہ انور دے وچوں آواز آئی اور دروازہ خود بخود کھل گیا، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نو بھی حجرہ عائشہ دے اندر دفن کر دیتا گیا۔ اس سے طرح ہن اے دو مزار بن گئے،
طریقہ کار ایسی کہ جتھے نبی پاک علیہ السلام دے کندھے مبارک سن، سیدہ صدیق اکبر دی قبر مبارک جڑی وہ اتنی تلے کر کے بنائی گئی کہ حضور دیاں کندھیاں دے برابر صدیق اکبر دا سارے، جتھے حضور دے کندھے مبارک آندے نا اتنی قبر، یعنی کہہ لو کہ اتنا کو فرق ہے۔ حضور علیہ السلام دی قبر انور اوپر ہے اور فٹ تقریباً کہہ لو کہ سیدہ صدیق اکبر دی قبر جڑی وہ حضور تو تلے بڑھائی گئی۔ پھر جدو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دا وصال ہویا تے آپ نے بھی یہی وصیت فرمائی ہوئی، تفصیل او دی کدی پھر سنا مانگا، اور آپ نے باقاعدہ طور سے حضرت عائشہ صدیقہ پاک کو اجازت لئی سی کہ میں یہ چاہنا وا کہ میں حضور دے روزے دے اندر سرکار دی قدماں دے اندر ابوبکر صدیق دے نال دفن کیتا جائے، تو حضرت عائشہ صدیقہ پاک نے اجازت دے چھڑی سی اور نال اے بھی فرمایا سی کہ عمر یہ جگہ تا میں اپنے واسطے رکھی آئی، کوئی اور یہ جگہ منگدا تو میں اجازت نہیں سی دینی، پر تو عمر ہے تینوں میں موڑ نہیں سکتی، اس واسطے تینوں میں اجازت دینی ہاں کہ تیرا مزار جڑا وہ ایتھے بن جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے صاحبزادیاں نے وصیت فرمائی کہ جدوں میرا انتقال ہو جائے غسل کفن دے کے تے ایک باری تساں پھر عائشہ صدیقہ پاک دی خدمت حاضر ہونا ہے، تو جا کے پوچھنا ہے کہ امی جان ساڈے ابو جان دا انتقال ہو گیا، ساڈے والد محترم دنیا تو چلے گئے نے، تے اے مومنہ دی ماں کیا اجازت ہے کہ اسی انہوں نے حضور دے روزے دفن کر دے دیئے؟ گو میں اجازت لے لئیے، پر متا میں خلیفہ وقت ہاں، میرا لحاظ کر کے میرے تو کدھر ڈر کے نہ اجازت دیتی ہونے، جدو میرا انتقال ہو جائے گا پھر تو میں خلیفہ ہونا کوئی نہیں، پھر انہوں نے کسی قسم دا کوئی ڈر نہ ہوئے گا، لہذا ایک باری اس لئے پھر پوچھ کے تسلی کر لوے آجے، جے اجازت دین تو پھر میں نے دفن کر دینا ہے، جے اجازت نہ دین تو پھر جنت البقیع شریف پہ چلے جا کے دفن کر دینا ہے۔ اس تے باز تے بڑی ہے لیکن وہ ساری نو چھوڑنے ہاں کیونکہ موضوع تو ہٹ جاؤں گے۔ پھر جدو آپ دا انتقال ہویا صاحبزادگان نے جا کے ام المومنین پاک دے کولوں اجازت منگی، سیدہ عائشہ صدیقہ پاک نے فرمایا کہ میں عمر نو پہلے اجازت ان دی زندگی ویچی دے چھٹی سی، اج بھی میں قائم ہاں کہ عمر دی قبر جڑی ہے وہ حضور دے پہلو دے اندر بنا دیتی جائے۔ چنانچہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال قبر مبارک کھود دی حضرت عمر فاروق واسطے، اور جتھے صدیق اکبر دے کندے نے اوتھے عمر فاروق دا سارے، یعنی تینے قبراں توڑیاں توڑیاں تلے نے، مثلا انج اگر ہاتھ کھڑا کہ جی میں انگلیاں دے وچ فرق ہے نا، ایک اچھی دوسری اس تو تلے تیسری اس تو تلے، انج قبراں نے، میں ایک مثال دے رہا سمجھان واسطے ورنہ کو اللہ معاف کر ایسی کوئی مناسبت نہیں، جتے سرکار دے مبارک کندے نے اوتے صدیق اکبر دا سارے، جتے صدیق اکبر دے کندے نے اوتے عمر فاروق دا سارے رضی اللہ تعالیٰ عنہما وصلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ بات ایک غور طلب ہے، نبی پاک علیہ السلام دی تدفین بھی کی تھی صحابہ کرام نے، صدیق اکبر پاک دی تدفین بھی کی تھی صحابہ کرام نے، عمر فاروق دی تدفین بھی کی تھی صحابہ کرام علیہ رضوان نے۔ سمجھ آ رہی بات نہیں آ رہی؟ جدوں صحابہ کرام نے ہی سرکار دی بھی تے شیخین کریمین دی بھی تدفین کی تھی، انہوں نے قبراں برابر کیوں نہیں رکھیاں؟ ایک تلے دوسری اس تو بھی تلے جا کے رکھی دی وجہ کی ہے، وجہ ایسی کہ وہ صحابہ کرام سن، حضور دے سچے تے سچے غلام سن، انہوں نے اس بات نو قائم رکھیا ہے کہ باہمیں صدیق کدی بھی نبی دے برابر نہیں ہو سکتا، اس واسطے انہوں نے صدیق اکبر دی قبر نو بھی حضور دی قبر تو تلے ہی رکھیا ہے۔ کیوں؟ صحابہ نو پتا سی کہ کائنات دا کیڑا بھی عظیم انسان ہوئے میرے نبی دے برابر کوئی ہو سکتا نہیں، اور وصال تو بعد بھی صحابہ کرام نے حضور دے ادب تے احترام نو قائم رکھیا۔ آج لوگ کہتے ہیں نبی ساڈے ورگا بشر ہے، نعوذ باللہ من ذالک، تو صحابہ کرام نے دیکھو انہوں نے قبراں بنانے میں بھی حضور دے ادب تے احترام نو قائم رکھیا۔ پھر عمر فاروق دی قبر بنانا لگے تو صدیق تو بھی تلے رکھی کہ جے صدیق نبی دے برابر نہیں ہو سکتا تھی عمر صدیق دے برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ صحابہ کرام نے سارے نے اپنا عقیدہ دسیا کہ ساڈا عقیدہ ہے کہ صدیق ایڈی شان والا ہے کہ عمر بھی صدیق دے برابر نہیں، اور حقیقت ہے کہ صدیق ایڈی شان والا نبیوں تو بعد صدیق دے برابر کوئی بھی نہیں، اور یہ حقیقت ہے۔ اور اہل سنت و جماعت دا متفقن علیہ، تمام اہل سنت و جماعت دی پوری امت دا ہی اتفاقی عقیدہ ہے۔ تو خیر صحابہ کرام نے قبراں
اس طرح تلے دوسرے اس تو تلے بنا کے اپنے عقیدے نو دسیا کہ اسی عمر نو صدیق دے برابر نہیں سمجھتے، صدیق نو نبی دے برابر نہیں سمجھتے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ جنہوں عمر فاروق دا وصال ہوا ہے تے عثمان غنی پاک خلیفہ بنے، امیر المومنین بن گئے تے سرکار جدوں ممبر مبارک تے خطبہ دیندے سن تے حضور علیہ السلام ممبر نے سب تو جڑی اوپر والی سیڑھی نے سیٹ بنی ہوندی ہے باقاعدہ، سرکار کریم علیہ السلام اوتھے تشریف فرما ہو کے خطبہ ارشاد فرماندے سن۔ جدوں حضور نے دنیا تو پردہ فرمایا اور صدیق اکبر خلیفہ بنے تے آپ نے اس تو تلے والی سیڑھی تے بیٹھ کے خطبہ ارشاد فرماندے سن۔ جدوں پہلا خطبہ ارشاد فرمایا تے ساتھیاں نے پوچھا کہ تسی تلے والی سیڑھی تے بیٹھ گئے ہو، کی وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا میں اس قابل نہیں ہاں کہ جتنے حضور جلوہ کر رہے ہیں اوتھے جا کے ابو بکر صدیق بیٹھ جائے، میں اس جگہ تے نہیں بیٹھنا جتنے سرکار جلوہ کر رہے ہیں، اس واسطے آپ اتوں تلے بیٹھتے سن۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دا دور حکومت آ گیا، صدیق اکبر دنیا تو پردہ فرما گئے، حضرت عمر فاروق دا عہد حکومت آیا تے آپ نے اس تو تلے 3 سیڑھیاں ہوندیاں نا جڑی سارے تو تلے والی سی، عمر پاک اس تے بیٹھ کے خطبہ دیندے ہوندے سن۔ آپ دے کولوں پوچھا گیا کہ تسی تیسری سیڑھی تے آ گئے ہو، اتلی سیڑھی تے بیٹھ جاوا جتے صدیق اکبر بندے سن۔ فرمایا نا جے میں اوتھے بواں گا لوگ سمجھن گے عمر اپنے آپ نو صدیق ورگا سمجھدا ہے تے صدیق ورگا کائنات وچ کوئی بھی نہیں ہو سکدا، اس واسطے میں اس تو بھی تلے بواں گا۔ آپ نے تیسری سیڑھی تے بیٹھ کے خطبہ دینا۔ جدوں حضرت عثمان غنی دا خلافت آیا، عمر پاک دنیا تو پردہ فرما گئے، عثمان غنی خطبہ دین لگے تھے، آپ اس سے سیڑھی تے جا کے بیٹھ گئے جتے نبی پاک علیہ السلام جلوہ گار ہوندے ہیں، اس اصل سیڑھ دی اوپر۔ ساتھیوں نے پھر سوال کرتا کہ صدیق اکبر آئے نے تو اس تو تلے والی سیڑھی تے بیٹھے نے، عمر آئے نے تو اس تو تلے والی سیڑھی تے بیٹھے نے، تو انہوں نے حضور دی سیڑھی تے نہیں بیٹھے، استعمال نہیں کیتا، تسی کیوں اتنے جا کے بیٹھ گئے ہو؟ فرمایا جے میں دوسری سیڑھی تے بہندا نا تو لوگوں آکھنا ہے عثمان اپنے آپ نو صدیق دے برابر سمجھدا ہے، جے میں تیسری سیڑھی تے بیٹھا ہاں لوگاں کہنا سی اپنے آپ نو عمر دے برابر سمجھدا ہے، تو میں اس سیڑھی تے جا کے بیٹھا جن دے برابر ہو ہی کوئی نہیں سکتا۔ یہ تو کوئی نہ کہے گا کہ عثمان اپنے آپ نبی دے برابر سمجھدا ہے، نبی دے برابر تو کوئی ہو سکتا ہی نہیں، اس واسطے میں تیسری سیڑھی تے بیٹھا بس سوال ہی پیدا نہیں ہوئے۔ اللہ اکبر کبیرہ مسلمان بھائیو، صحابہ کرام نے عقائد میں کھو نظریات میں کھو انہوں دی سوچ کیے کہ اے تا کوئی کہہ سکتا ہے کہ اپنے آپ نو صدیق دے برابر سمجھیا ہے، اے تا کوئی کہہ سکتا ہے کہ اپنے آپ نو عمر دے برابر سمجھیا ہے، پر عثمان غنی جان دے سن کوئی بھی اے نہیں سمجھ سکتا کہ عثمان اپنے آپ نو نبی دے برابر سمجھدا ہے، کیونکہ عثمان غنی جان دے سن کہ ساڈی سوچ ہی ایسی نہیں، کوئی بھی صحابی یہ نہیں سوچ سکتا کہ عثمان نبی دے برابر ہے، کیونکہ ایو جی سوچ صحابیاں دی نہیں ہو سکتی، ایو جی سوچ صحابیاں دی نہیں ہو سکتی۔ عثمان پاک نے جملہ بول کے اپنا عقیدہ نظریات دا چڑھیا، وہی اہل سنت و جماعت والا، اور ساڈا بھی یہی عقیدہ ہے کہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری مل کے بولو ایک آواز نہ بولو، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میری سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، جیسے میری سرکار، کوئی زبان خاموش نہ رہے، محبت نال مل کے بولو، جیسے میری سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں، محبت نہ بولو، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میری سرکار ہے ایسا نہیں، اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو، کیونکہ افلاک پہ تو گنبد خضرا
افلاک پہ تو گنبدِ خضرا نہیں کوئی، جیسے میری سرکار ہے ایسا، اے ظرف نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے، سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں کوئی، سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں کوئی، اب میری سوچ رکھ کے نظریہ رکھ کے بولو، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میری سرکار ہے ایسا نہیں کوئی۔ تو خیر بات میں کی کر رہا سا کہ یہی حجرہ مبارک پھر بعد دے اندر تھے تین قبراں بن گئے، ایک سرکار کریم علیہ السلام دی قبر اطہر، دوسری حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی قبر انور، اور تیسری حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دی قبر انور، اور چوتھی جڑی جگہ سی وہ بچ گئی، یہ وہ جگہ سی جڑی دیوار دے اس طرف سے، یعنی یہ سائیڈ تے حضرت عائشہ صدیقہ پاک دی رہائش سی، یعنی کمرہ ایک کمرے دے وچ تسی سمجھان واسطے کہہ لو کہ دو پورشن سن، ایک چھوٹی جی دیوار ہے، دیوار دے اس طرف تینے مزارات نے، اور دیوار دے اس طرف سیدہ عائشہ صدیقہ پاک دی رہائش ہے۔ تو آپ فرماندے ہیں جدوں نبی پاک علیہ السلام دی تدفین ہو گئی، سرکار دی قبر انور بن گئی نا میرے حجرے دے اندر، تو میں جدوں بھی سرکار دے قبر انور تے جانا ہوندا سی نا، تے آپ فرماندیاں نے میں خاص پردے دا اہتمام نہیں سا کر دی، اس تو کہ میں نو پتا سی کہ جنہ دی بارگاہ میں حاضر ہون لگیاں وہ میرے شوہر ہی تے ہیں، تے شوہر تو دا پردہ ہوندا کوئی نہیں، اس واسطے آپ فرماندیاں نے میں پردہ نہیں سن کر دی۔ ویسے لباس مبارک دا پایا ہوندا سی نا چہرے دا پردہ، دوپٹہ مبارک تے آپ نے سر تے اڑیا ہی ہوندا سی آلریڈی، فرماندے میں پردہ کوئی نہ کرنا۔ پھر جدوں ابو بکر صدیق میرے والد محترم دا انتقال ہویا، انہاں دا مزار بھی بن گیا، تے آپ فرماندیاں نے میں پھر بھی پردہ کوئی نہیں سا کر دی کہ ایک میرے شوہر نے دوسرے میرے والد نے، دونوں تو ہی پردہ کوئی نہیں۔ تو آپ فرماندیاں نے جدوں پھر تیسری قبر بنی ہے نا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ دی، تے آپ فرماندیاں نے پھر جدوں میں حضور دے مزار تے حاضر ہونا ہوندا سی تے پھر میں اچھی طرح پردہ کر کے جاندی سا، اس واسطے کہ ہن نال تیسرے عمر فاروق بھی موجود سی، فرمایا ادو میں پردہ کر کے جاندی سا۔ ہن ایتھے گل جڑی سمجھن والی ہے، تسی بولے نہیں کیونکہ تانوں گل دی سمجھ کوئی نہیں آئی، گل نوں سمجھو بھائی، ایک بندہ جو مر گیا قبر چلا گیا ہے، وہ ویکھ نہیں سکدا سن نہیں سکدا، تے اون دے تو پردہ کرن دا فائدہ، گل سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ او دے تو پردہ کرن دا کی فائدہ؟ تے آپ فرماندیاں نے کہ سرکار بھی جلوہ گر ہوئے تے میں پردہ نہیں کیتا، صدیق اکبر بھی آئے نے تے میں پردہ نہیں کیتا، عمر آئے نے تے پھر میں پردہ کیتا ہے، اور عائشہ صدیقہ پاک دا اس تو عقیدہ سامنے آ گیا کہ آپ دا نظریہ ایسی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے مزار دے اندر زندہ نے، ابو بکر صدیق بھی زندہ نے، لیکن ایک شوہر نے دوسرے میرے والد نے، انہاں تو پردہ کوئی نہیں، عمر آئے عائشہ پاک نے پردہ انہاں تو کر کے دسیا کہ صدیق بھی زندہ ہے، عمر بھی زندہ ہے، نبی پاک بھی زندہ نے، لیکن میرا چونکہ انہاں تو پردہ نہیں سی، عمر تو میرا پردہ بندا ہے، اس واسطے عائشہ صدیقہ پاک عمر فاروق تو پردہ کر کے قبر مبارک کے حاضر ہوندیاں سن۔ تو معلوم ہوا کہ عائشہ صدیقہ پاک دا بھی نظریہ اہل سنت و جماعت دا بھی وہی نظریہ ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ پاک دا سی کہ سرکار کریم علیہ السلام نہ صرف سن دے نے بلکہ اپنے مزار تے حاضر ہون والے انہوں ویختے بھی نے، صدیق اکبر بھی ویختے نے، عمر فاروق بھی ویختے نے، جی ویختے نہ ہوں دے تے عائشہ صدیقہ پاک نے عمر تو پردہ بولو تو صحیح، عمر تو پردہ کوئی نہیں سی کرنا،
معلوم ہوا عائشہ صدیقہ پاک دا پردہ کرنا اس بات دی دلیل ہے کہ حضور بھی جلوہ گر ہو کے ویکھدے نے خبر دے اندر، صدیق اکبر بھی ویکھ رہے نے، عمر فاروق بھی ویکھ رہے ہیں۔ یہ تینے قبرہ بن گیا۔ پھر اس تو بعد چونکہ حالی تک جگہ ہے سی لیکن اس دے اندر کوئی تدفین نہ کیتی گئی، اس واسطے کہ حالات جڑنے وہ کچھ ایسے ہو گئے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی جنہوں شہادت ہوئی ہے، آپ نو بھی دفن شاید کیتا جاندہ، لیکن فسادی لوگ سن جنہوں نے آپ نو شہید کیتا سی، انہوں نے فساد دی وجہ تو وہ نہیں سن چاہتے کہ عثمان غنی نو دفن کیتا جائے ہوتے، اس واسطے آپ نو جنت البقیع شریف دے اندر دفن کیتا گیا۔ پھر اس کے بعد امام حسن مجتبی دی شہادت ہوئی رضی اللہ تعالی عنہ، تو آپ نو بھی چونکہ بعض لوگ نہیں سن چاہتے کہ حسن مجتبی دی تدفین ہوئے حضور دے روضہ انور چ، اس وجہ تو خون خرابے دی وجہ تو ہی حضرت امام حسن نو بھی جنت البقیع شریف دے اندر تدفین آپ دی بھی کیتی گئی۔ اور پھر اس تو بعد حضرت عائشہ صدیقہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا دا جدو وصال ہویا تو آپ نو بھی جنت البقیع شریف دے اندر دفن کیتا گیا۔ جدو آپ جنت البقیع شریف دے اندر دفن ہو گئیاں تو ہن ایک مضبوط جئی دیوار کھڑی کر کے حجر شریف نو بند کر دیا گیا، جدے اندر داخل ہون واسطے کوئی دروازہ بھی نہیں سی، چونکہ پہلے آپ نے اترے ہے سی جدو آپ دنیا تو پردہ کر گئیاں، ادھوں پھر سرکار کریم علیہ السلام دے عائشہ پاک دے حجرہ جڑا سی اس نے مکمل طور تے سیل کر دیتا گیا، دروازہ بھی نہیں سی، بند کر دیتا گیا۔ وقت گزرتا گیا اور وقت دے نال نال ہن جدوں آپ کے اس حجرے نو سیل کر دیتا گیا، ہن او جگہ پیچھے باقی رہ گئی سی جتھے حضرت عائشہ صدیقہ پاک دی رہائش سی۔ تین تے مزارات آلریڈی بن چکے، چوتھے مزار دی او جگہ خالی سی جتھے حضرت عائشہ صدیقہ پاک دی رہائش ہے، اور او جگہ اج بھی خالی ہے۔ اوتھے قرب قیامت جدو عیسیٰ علیہ السلام آن گئے تے آپ دا مزار اوتھے بڑھے، حضور علیہ السلام دے روضہ انور دے اندر عیسیٰ علیہ السلام دی تدفین ہوئے گی۔ وہ چوتھی جگہ اس واسطے خالی، حضور علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت عیسیٰ علیہ السلام آن گے، انہوں دی شادی بھی ہوئے گی، پھر انہوں تو بعد انہوں دا وصال ہوئے گا، پھر میرے روضے میرے نال میری قبر دے نال انہوں دا مزار بنے گا، پھر قیامت آئے گی عیسیٰ علیہ السلام اپنی قبر دے وچوں کھڑے ہون گے۔ اس واسطے وہ چوتھی قبر دی جگہ جڑی وہ حج تک باقی موجود ہے۔ اس مقام تے پہنچ کے حجے تک حضرت عائشہ صدیقہ پاک دا حجرہ ہی قائم ہے، جڑا کہ حضور علیہ السلام دی ظاہری حیات طیبہ وچ مسجد نبوی شریف نو بنان لگیا، نبی پاک علیہ السلام نے خود بنوایا سی، نال ہو کے بنایا سی، حال دی گھڑی تک وہ قائم، صحابہ کرام نے دیوار کر کے اس نو مکمل طور تے سیل کرتا گیا، وہ دے اندر کوئی آ جا نہیں سکدا۔ سیدنا صدیق اکبر دا دور آیا، حجرہ مبارک اسی طرح ہی قائم و دائم رہا۔ انہیں سے تو میں نال ایک بات بھی سنا دیا، ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ فرما دیا، آپ نے اپنے خواب نو بیان کیتا، امام مالک نے اس نے موطا دے اندر نقل کیتا کہ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرما دیا نے کہ میں ایک دن خواب میں کیا کہ میں ویکھیا آسمانہ دی اوپروں 3 چن آئے نے، پہلے ایک چن اتریا ہے میرے حجرے دے اندر داخل ہویا، پھر دوسرا چن اتریا ہے آسمانہ تو وہ بھی میرے حجرے دے اندر داخل ہو گیا، پھر تیسرا چن آسمانہ تو اتریا ہے وہ بھی میرے حجرے دے اندر داخل ہو گیا۔ آپ فرما دیا نے جدو میں خواب میں کیا تو فرما دیا نے میں اپنے والد محترم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کیتی انہونو کہ ابو جان میں اے خواب میں کیا دی تعبیر کیے ہیں؟ آپ نے فرمایا بیٹی جدو وقت آئے گا میں تنوے دی تعبیر دسانگا، ایک ویری رہن دے، جدو وقت آئے گا ادو میں تینے دیو تعبیر دسانگا کہ وہ کیڑے 3 چن نے جڑے تیرے حجرے دے اندر داخل ہوئے نے۔ اما عائشہ صدیقہ فرما دیا نے جدو حضور دا وصال ہویا، سرکار دنیا تو پردہ فرما گئے نا، تی حضور دی تدفین ہوئی حضرت عائشہ صدیقہ دے حجرے دے اندر، ادو ابو بکر صدیق نے فرمایا بیٹی عائشہ جی ابو جان فرمایا عائشہ آ تیرے خواب دا پہلا چن سی جڑا تو خواب ویکھیا سی کہ 3 چن میرے حجرے داخل ہوئے نے، آیو دے وچوں پہلا چن سی خدا دی خدائی دا بادشاہ جنہاں دا مزار اقدس تیرے حجرے دے اندر بنے آئے۔
اور دوسرے دو چل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جدو تدفین ہوئی اب میں عائشہ پاک فرما دے تو میں پتہ لگ گیا دوجا چل ابو بکر صدیق نے جدو عمر دی تدفین ہوئی وہ تو میرا خواب پورا ہو گیا کہ اے تین چن نے جڑے آسمانہ تو میرے حجرے دے اندر اترے نے اللہ اکبر کبیرہ اور صدیق اکبر دا دور خلافت آ گیا میرے نبی دا کریم دا حجرہ مبارک اسی طرح حجرہ عائشہ ہی قائم رہا حضرت عمر فاروق دا عہد خلافت آ گیا جدوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دا عہد خلافت آیا نا کہ آپ نے حجرے مبارک دیاں دیواراں پکیاں کرا دیتیاں پہلے کچیاں سن کچیاں انٹاں دیاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے حجرہ مبارک دیاں دیواراں پکیاں کروا دیتیاں پھر جدو نوے مان پہلی صدی دے مجدد اور اگے سٹیپ بائی سٹیپ چل دے چلنے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہاں نو ثانی عمر فاروق بھی کیا جاندہ ہے جنہوں آپ خلیفہ بنے نے نا مروان بن حکم تو بعد آپ جنہوں خلیفہ بنے نے تے آپ نے پھر او حضرت عمر فاروق والیاں دیواراں حجرہ مبارک دیاں شہید کر کے تے کالیاں پتھراں دیاں دیواراں قائم کیتیاں حجرہ مبارک دیاں یعنی آپ نے تعمیر حجرہ مبارک دی نبی کی تھی اور بلیک کالا پتھر لا کے تے دیوارانوں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ نے بنا کے تے حجرہ عائشہ جڑا سی اس نو اصلی رقبہ جتنا ہوتا ہے سی نا جتنے جگہ تے حجرہ مبارک ہے سی اتنی جگہ نو چار چفیرے پتھران دی دیوار کر کے عمر بن عبدالعزیز نے اس جگہ نو مکمل طور تے محفوظ کر لیا اور اس جگہ دے اوپر ایک 5 کونیاں والی اندرلی سیٹ تے یعنی جتھے مزارات نے نا جتھے مزارات نے انہاں مزارات دے ارد گرد 5 کونیاں والی ایک عمارت جڑی ہے وہ بنا دیتی حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ نے کافی ساری بلند انہوں کوئی دروازہ نہیں سی کوئی اگے مزار تے جایا بھی نہیں سی جانتا پھر اس بعد مختلف بادشاہ جڑے نے وہ آندے گئے اور مسجد نبوی شریف دا حجرہ انور دا کم جڑا سی وہ ہوندہ رہا اپنے دور دے اندر سلسلہ چلدا رہا مصری سلطان رکن الدین بیبرس بادشاہ جدو آیا ہجری 668 دے اندر ہجری 668 دے اندر ان نے لکڑی دی جالی مبارک بنوا کے تو اس دیوار دے اوپر لگوائی سی جڑی دیوار حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بنوائی سی پھر اس تو بعد شاہ زین الدین بادشاہ آیا ہجری 694 دے اندر ان نے او دے اوپر جالی مزید ہور بلند کر دیتی پھر اس تو بعد ایک مرتبہ مدینہ منورہ دے اندر اگ لگ گئی سرکار کریم علیہ السلام دی حدیث پاک سے حضور علیہ السلام نے فرمایا سی ایک مرتبہ مدینہ شریف اندر اگ لگے گی اس دی تفصیل ایک الگ ہے اس اگ لگن دی وجہ تو کئی لوگ ہوتے شہید بھی ہو گئے اور وہ جنہیں لکڑ دیاں جالیاں لگیاں سن وہ بھی جل گئیاں اور بھی کچھ نقصان ہو گیا اور حجرہ مبارک دی جڑی چھت سی وہ بھی اندر آ گئی گل سمجھ آ رہی یا نہیں آ رہی لفظ جڑے نا وہ جن رات ہونے سمجھ آ جاوے سو کی پر میں وہ لفظ بولنا مناسب نہیں سمجھتا چھت بھی اس اگ لگن دی وجہ تو چونکہ کھجور دیاں چھتیریاں اور ٹہنیاں وغیرہ چھت ہے سن انہاں دی وجہ تو وہ جل گئیاں اور چھت جڑی سی وہ اندرلی طرف آ گئی جالیاں لکڑ دیں جڑیاں بادشاہ نے لگوائیاں سن وہ بھی جل وغیرہ گئیاں اس کا بھی نقصان وغیرہ کافی ہو گیا اور وہ جڑا حجرہ بنوایا گیا سی اس دے 5 دروازے رکھے گئے سن اور انہاں 5 دروازیاں دے نام جڑے نے وہ مختلف سن ایک دا نام باب التوبہ سی ایک دا نام باب الوفود سی ایک دا نام باب فاطمہ سی ایک دا نام باب التحجد سی اور اکثر لوگ جڑے نے اج بھی جدوں حاضر ہوندے نے انہاں وچوں ایک دروازہ جو اس نو باب فاطمہ کیا جاندا ہے وہی کھولیا جاندا ہے باقی دروازے جڑے نے وہ ہمیشہ واسطے بند نے اور یہ بھی یاد رکھو کہ چونکہ جڑے سرکار کریم علیہ السلام دی اصل قبر انور ہے اس دے چاروں طرف چونکہ دیوار ہے اس دی نہ تک کوئی تصویر لئی جا سکتی اور نہ ہی اس کے اوپر حاضر ہویا جا سکتا ہے اصل جڑی قبر شریف ہے قبر انور اے جڑی مزاراں وچ 3 قبراں دی تصویر ملدی ہے نا بعض اوقات اوپر انہوں نے لکھیا ہوندا جی نبی پاک علیہ السلام دا مزار وہ تصویر غلط جھوٹی ہے من گھڑت ہے
وہ قبر ہے حضرت مولا روم رحمت اللہ علیہ دی، حضور علیہ السلام دی قبر انور نہیں، کیونکہ حضور علیہ السلام دی قبر انور تک جایا ہی نہیں جاتا۔ ایک گل ذہن وچ رکھو، ایک تے نا روضہ شریف دی دیواراں نے، اس دے اندر اگے پھر دیواراں نے وہ جڑیاں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بنوائیاں سن، وال دی گھڑی قائم نے۔ اج جنہاں لوگاں واسطے دروازہ کھولیا جاندا نا، بادشاہ وغیرہ حکومتی لوگ جاندے نے، یہ روضہ شریف دی چار دیواری وچ داخل ہو جاندے، لیکن سرکار دی قبر انور تک نہیں جا سکتے۔ اگاں اندر ایک اور چار دیواری ہے اور اس تم دروازہ ہی کوئی نہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ جڑا سرکار کریم علیہ السلام دا روضہ انور تلے جڑی عمارت ہے نا حجرہ پاک والی، اس میں دروازے ہیں نا، 4-5 دروازے نے، تو جڑا قدمین شریفین دی طرف دروازے نے، انہاں وچوں ایک دروازہ کھلدا جدا نام باب فاطمہ ہے، اوپر کنڈی مبارک بھی لگی ہے، تالا شریف بھی ہوندے اوپر لگا ہوندا ہے، وہی دروازہ کھلدا ہے، اوتھوں ہی لوگ سرکاری جڑے ہوندے نے وہ آندے جاندے نے، حاضری دیندے نے، لیکن حضور دی قبر انور تک نہیں جایا جاندا، اوپروں بھی نہیں جایا جاندہ تو تلیوں بھی نہیں جایا جاندہ۔ اس دی تفصیل الگ ہے، چونکہ عمر بن عبدالعزیز نے قبران دے چار تو پھرے دیواراں جنہیں وہ بلند کر کے چھت تک چوک دیتی ہیں سان، اور انہاں دے ادھر گرد چار دیواری اے پھرے جڑی سرکار کریم علیہ السلام دے روضہ انور دیاں سنہری جالیاں نے نا، انہاں دے وچوں اگر تسی دھیان نال ویکھو گے نا جی شرطیاں تو انہوں اتنی دیر ہوتے رکن دیتا تے اگے تو اندر ایک سبز جا غلاف نظر آندا ہے، میں چنگی تسلی نال ویکھیا سی، وہ سبز غلاف ہے، وہ دیوار تو سیدھے انج لٹکے ہوئے ہیں، انہاں دے اندر پھر دیواراں نے تے اگے اندر سرکار کریم علیہ السلام دی قبر انور، یہ سائیڈاں تو روضہ شریف بنیا ہے، یہ دے اندر تو داخل ہویا جا سکتا ہے، پر جڑی اندر چار دیواری انہوں دروازہ ہے ہی کوئی نہیں۔ گل سمجھ آ گئی ہے کوئی نہیں آئی؟ سارے بول دے چھڈو انج کچھ مغارہ بھری رکھے آجے، میں نے پتہ لگتا ہے میں محنت کر کے تھک جاؤں، تسی آپ کو سامنے سمجھ ہی کوئی نہیں آئی۔ تو خیر اس بات دا خیال رکھنا کہ جڑی بازاراں میں تصویر مل دی ہے اور حضور علیہ السلام دی قبر انور دی طرف منسوب ہے، یہ تصویر نبی پاک علیہ السلام دی قبر انور دی بالکل بھی نہیں ہے۔ اور پہلے حجرہ مبارک دے اوپر کسی قسم دا کوئی گنبد وغیرہ نہیں سی، صرف چھت ہی ہے سی، اور اس تو بعد پھر گنبد ابھی تک نہیں سی بنیا، مسجد نبی شریف دی چھت پہ گئی، وہ چھت اور روضہ شریف دی چھت جڑی سی وہ بالکل برابر سی۔ پھر بعد ایک بادشاہ آیا تھے، انہیں جتوں تک روضہ انور دا احاطہ سی نا، او دی اوپر انہوں نے چھت دے اوپر بھی چار دیواری بنا دیتی، جی میں ایسی چھت مکمل کر کے بنینا چک دینے نا 4 انچ دیاں دیواراں پردے، انہوں نے چھت دے اوپر بھی تھوڑے تھوڑے پردے چک دیتے تاکہ جیڑا بندہ مسجد نبی شریف دی چھت تے چڑھے انہوں اگاں ادھر آن دی جرت نہ ہوئے، انہوں پتہ ہوئے کہ اس تو اگاں سرکار دا روضہ انور تلے سرکار جلوہ گر نے۔ ہجے تک گنبد نہیں سی بنیا، روضہ انور نہیں سی بنیا، اوپر گنبد جڑا سبز گنبد ہے ہجے تک اے نہیں سی، حجرہ ہی ہے سی، چھت مسجد نبی شریف دے برابر سی، چھت دے اوپروں پھر پردہ چکیا گیا سی تاکہ جڑا بندہ چھت تے چڑھے اس نو اگاں پتہ ہوئے کہ ایتھو اگاں حضور دے روضہ انور دا احاطہ جڑا ہے او شروع ہو گیا ہے۔ یہ مختصر جی تفصیل اگر مکمل ڈیٹیل لے کے آئیے تو اس تے کئی جمعے لگ جان گے۔ پھر اس تو بعد جدوں عباسی خلیفیاں دا دور آیا تو اس دے اندر پھر خلافت عباسیہ دے اندر گنبداں دا دور جڑا ہے او شروع ہویا، اور اس دوران مصر دا جڑا بادشاہ سی نا سلطان منصور، انہیں ارادہ کیتا حضور علیہ السلام دے روضہ انور دے اوپر گنبد بنان دا، تے ہجری 678 دے اندر 7ویں صدی دے اندر، ہجری 600 بولو تو صحیح کچھ نہیں ہوندہ، 678 7ویں صدی دا سمجھ لو کہ پونا حصہ ہی باقی سی، تو 678 ہجری دے اندر انہیں مصر رابطہ کیتا اور مصر دے اپنا کاریگر بلائے جڑے اعلیٰ قسم دے کاریگر سن، انہوں نے بلا کے ہجری 678 دے اندر بڑا خوبصورت ترین گنبد انہیں بڑھوایا سی، اور یہ پہلا گنبد سی جڑا نبی پاک علیہ السلام دے قبر اطہر تے بنایا گیا سی۔ اس تو پہلے خالی چھت سی، انجے حجرے دی شکل سی، اور اس تو بعد پھر یہ بڑا خوبصورت حسین و جمیل گنبد بنایا گیا، لوگاں دیاں جناب من
نظران دا بڑا مرکز بن گیا. وقت گزردا گیا, ویلا لنگدا گیا. پھر اس تو بعد ایک اور بادشاہ آیا, انہیں اس کی خدمت کی تھی. پھر اس تو بعد ایک اور بادشاہ آیا, انہوں نے تفصیل سناما گا تے وقت ختم ہو جانا ہے. جویں بادشاہ آندے گئے, ہر کوئی اپنی حاضری دے طور تے گنبد مبارک دی خدمت کردے چلے گئے. بالآخر پہلے اس دے اوپر جو گنبد بنیا, پھر اس دے اوپر ایک چن بھی بنایا گیا سی, اور اس گنبد دے وچوں جالی مبارک بھی رکھی گئی سی جن دے وچوں ڈائریکٹ سوراخ ہے سی. روضہ شریف دے اندر وہ آج بھی ہے, سمجھ آئی نا جی. وہ جالی شریف سوراخ جڑا ہے وہ آج بھی ہے. وہ دے پیچھے بھی ایک تفصیل ہے, وہ بھی کدی اگاں تھوڑا جنا چل کے تو پھر تانوں میں عرض کراں گا. اس دوران کام کئی مرتبہ بادشاہ آئے, کئیاں نے کام میں کروایا. حال دی گھڑی تے پچھلی ساری تفصیل نو چھوڑ کے اگے چلنے ہاں. ہجری جدوں آئیے 1253, یعنی 13ویں صدی جڑی ہے وہ ادھی گزر چکی سی. 1253 اسلامی سن سی, تے 1253 اسلامی سن دے اندر سلطان محمود بن عبدالحمید خان جڑا ترکی دا بادشاہ سی, ایدہ جدو عہد حکومت آیا, انہیں جڑا پہلا گنبد سی نا اس نو شہید کروا کے تے دوبارہ گنبد بنوایا جڑا آج موجود ہے. ہجری 1253 دے اندر سلطان محمود بن عبدالحمید خان ترکی دا بادشاہ سی, انہیں پہلے والا گنبد شہید کروا کے دوبارہ گنبد اس نو بنوایا. اور پھر سوری اپنا غلطی ہوگی, 1253 نہیں 1233 دے اندر گنبد نو تعمیر کروایا 1233 اندر. اور پھر اس گنبد نو انہیں سبز رنگ کروایا سی 1253 دے اندر. جڑا آج سبز رنگ موجود ہے نا, اس سبز رنگ حضور دے روضہ انور نو ہجری 1253 دے اندر 1233 وچ روضہ شریف بنیا جڑا اس وقت گنبد موجود ہے, اور 1253 دے اندر اس نو رنگ کیتا گیا ہے. اور انگریزی سن اس وقت 1837 سی, جڑا آج 2019 ہے. یہ 1800 میں نو تسلی ہے, میں تو یاد کوئی نہیں رہنا. ایس کہ لوہے دو تلیقے پر وقتی تو بول دے رہو کھاں. آج کسی ذہن تے گل اڑ گئی تے علم میں اضافہ صحیح. میں تھوڑی تاریخ جڑی ہے وہ تو انہوں اس دی عرض کر رہا ہوں. یہ انہیں بنوایا 1200 تے بولو تو صحیح 33 دے اندر. تے رنگ کیڑے سانچ کروایا 1253 دے اندر. یہ رنگ ہو گیا, اور اس نو 67 روشندان رکھوائے انہیں. 67 اس گنبد شریف نو 67 روشندان نے جڑے نچو کچھ تے گول نے جب تھلے ویکھ دے نا گنبد شریف تے ڈیزائن ہے. میرے کتاب دیتے یہ فوٹو ہے نا, پر ان چھوٹے تو نظر کوئی نہیں آنا. روضہ انور دا گنبد مبارک دا کوئی بھی تصویر ویکھو گے تلے اس طرح گول نشان بنے. وہ سارے روشندان نے جڑے کھل جاندے نے, بند ہو جاندے نے. یہ 67 روشندان بھی اس نے ہی لگوائے سن. اور پھر اس دے اندر ایک سوراخ بھی رکھیا گیا سی. ہن اس سوراخ دی وجہ کی ہے اس ام المومنین حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام دارمی نے سنن دارمی شریف اندر اس حدیث نو لکھیا ہے. آپ فرماندے نے نقل کرتے ہیں امام دارمی ام المومنین سید عائشہ صدیقہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا حجرہ مبارک ہے. آپ دی حیات طیبہ دی بات ہے. مدینہ شریف دے اندر قحط پہ گیا, بارشاں کوئی نہ ہوئیاں, بارشاں آنا بند ہو گئیاں. کھان سالی پہ گئی, بڑا عرصہ گزر گیا, بارش نہیں ہوئی. مدینے والے لوگ پریشان ہو گئے. اکٹھے ہو کے سارے نے مشورہ کیتا کہ چلیے حضرت ام المومنین سید عائشہ صدیقہ دی بارگاہ میں جا کر عرض کریے, امی جان تسی دعا کرو اللہ بارش دے وے. سخت گرمی ہے, بارش نہیں ہو رہی, گھاس پٹھے بھی ختم ہوندے جا رہے ہیں, جانور بھوکے مر دینے پہ. توجہ مسلمان بھائیو, مدینے دے لوگ اکٹھے ہو کے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ دی خدمت چازر ہو گئے. اللہ اکبر کبیرہ. جا کے عرض کیتا, امی جان سلام ہوئے. فرمایا ہاں جی گل کرو کی میں آئے ہو. امی جان ایک چھوٹی جی عرض لے کے آیا. فرمایا دسو کی آکھنا ہے. عرض کر دینے امی جان اتنا عرصہ ہو گیا, بارش کوئی نہیں ہوئی, می نہیں برس رہا, بارش نہیں ہو رہی. اس واسطے حاضر ہوئے ہیں, دعا کرو اللہ تعالیٰ بارش عطا فرما دے, اللہ رحمت دے چند چھٹے نصیب فرمائے. نہ انج نہیں ذرا سارے بول دے دو
بڑی توجہ نال ذرا دھیان نال گل نوں سننا ہے حضرت عائشہ صدیقہ پاک دا عقیدہ ویکھیا جے جملیاں نوں ضائع نہیں کرنا کسے پاسے ہوری سائیڈ ال دھیان لاوے عرض کردے نے امی جان دعا منگو اللہ بارش عطا فرما دے حضرت عائشہ صدیقہ پاک نے فرمایا میرے حجرے دی چھت تے چڑھ کے نا میرے حجرے نوں سوراخ کر دے وہ جتھے حضور دا قبر انور ہے نا اوتوں سیدھا چھت نوں سوراخ کر دے وہ ہن لوگاں نے حضرت عائشہ صدیقہ دے حجرے نوں سوراخ کیتا ہن جدوں سوراخ وچوں مٹی ہٹی نا تے آسمان دی ڈائریکٹ روشنی پئی حضور دی قبر انور دی اوپر ہے جویں آسمان دا رابطہ میرے نبی دی قبر نال ہویا اللہ نے فوراً ہی بارش نازل فرما دی دعا دی بھی لوڑ کوئی نہیں پئی منگن دی بھی لوڑ ہی کوئی نہیں پئی عائشہ صدیقہ پاک نے فرمایا لوگو ایندہ تو سوکھا جا طریقہ جے جدوں تونوں بارش دی لوڑ پوے نا اے سوراخ کھول چھڑیا کریا جے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت دے دروازے کھول دیا کرے گا اللہ اکبر کبیرہ کتنی میرے آقا دی عظمت ہے کتنی میرے آقا دی شان ہے آج بھی روزہ شریف تسی ہون بھی جاؤ نا پہلیاں دوران دے اندر بھی یہ سوراخ رکھیا گیا آج بھی جاؤ نا مسجد نبی شریف دی بیک سائیڈ ہے یعنی جتنی حضور علیہ السلام دی مسجد نبی شریف دا محراب ہے بیک سائیڈ وال جتنی چھتریاں کوئی نہیں لگی ہوئیاں اوتے جا کے ذرا دھیان نال حضور دے گنبد نو ویکھو گے نا تے اوتے تھانوں اج بھی چھوٹا جنا سوراخ نظر آئے گا حالے تک بھی موجود ہے یہ سوراخ ہے جڑا عائشہ صدیقہ پاک نے رکھایا سی تے ہن تا نہیں پہلے دوراں دے اندر جدوں ترکیاں دی حکومت یا اس تو پہلے لوگاں دا دور رہا ہے نا جدوں بھی مدینے والیاں تے بارش نہ ہویا بند ہو جاویا او آ کے حجرے دا سوراخ کھول دے سن اللہ رحمت دی بارش عطا فرما دیندا سی اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا دی عظمت اور شان دا اندازہ کرو سونیا محبوبہ تیرے بوئے تے آ جا بھی منگنا بھی نہیں پیندا اللہ انجی عطا فرما چھڑدا ہے تم اسی کیوں نہ آکھیے نہ دن نہ مہینے تے نہ سال تے مکنی نہ دن نہ مہینے محبت نہ جھوم کے کوئی آواز خاموش نہ میں کوئی زبان خاموش نہیں رہنی چاہی دی جھوم جھوم کے بولو نہ دن نہ مہینے نہ سال تے مکنی نہ دن نہ مہینے جدہ جدہ ایمان عقیدہ ہے وہ بولے باقی سارے خاموش ہمیں منہ تھلے کر لو تو جنہ بولنا ہے نظریہ عقیدہ ٹھیک ہے وہ ذرا میرے والوں کے تو محبت نہ بولو نہ دل نہ مہینے تے نہ سال تے مکنی نہ دن نہ تے نہ سال تے مکنی اے عامل گل حشر لو تیرے لال تے مکنی نوجوانوں جویں شام نو میچ دیکھ لو تو تسی نہ نعرے مار دو سارے محلے نو چوک لیندے ہو جتوں نہ کوئی لینا تے نہ کوئی دینا ماں باپ دیاں میں جھڑکاں تے ملک دی بھی بےزتی انہاں نوں دفعہ مارو تے حضور دا نام لو نہ دل نہ مہینے تے نہ سال تے مکنی اے عامل گل حشر لو تیرے لال تے مکنی قربان جس نے پڑھائی بان جس نے پڑھائی سرکار دو عالم لو او کہندہ پھرے سب لو لجپال تے مکنی او کہندہ پھرے سب لو لجپال تے مکنی نہ دل نہ بہین اور کنڈ کرے نہ تو پنج تلے لو منہ پھیر نہ
بیٹھے تو سارے منن والے ہی ہو نا کیونکہ جڑا نہ منن والا ہوئے نا وہ مینوں جاندا ہوئے تو مڑے ترجمہ نہیں پڑھتا کیونکہ اتنے وہی آتا ہے جڑا منن والا ہوئے تو میرے نہیں لگتا وچ کوئی ایسا ہوئے گا تو جی سارے پائیں تانوں منن والے ہیں تو مڑ محبت نہ بولنے آواز مٹھی نہیں ہونی چاہیے کنڈ کر لت پنج تلے لو منہ پھیر ل پنج تلے تو اے جنت دوزخ دی گل آن تے مکڑی اے جنت دوزخ اے جنت دوزخ دی گل آن تے مکڑی لا دن لمحینے اللہ اکبر کبیرہ آؤ میرے بھائیوں یہ مسئلہ تو ہے چلو بہرحال میں بات رہا انتہائی مختصر کرا اور سرکار کریم علیہ السلام دا روضہ انور ہجری 1253 دے اندر اس نو سبز رنگ کیتا گیا ادوں تو یہ مشہور ہو گیا گنبد خضرا جنہیں سبز گنبد ہے اللہ تعالیٰ نے ایڈیاں شانہ عطا فرمائیاں ایڈا شوقتاں عطا فرمائیاں آج بھی نظر پوندی ہے خدا دی قسمیں سارے غم بھول جاندے ہیں پریشانیاں ختم ہو جاندیاں نے دل نو راحت مل جاندی ہے سکون آ جاندہ ہے ایمان تازہ ہو جاندہ ہے انج معلوم ہوندہ ہے جی میں کائنات جور شائی کوئی نہیں صرف میری کو آقا دا روزہ ہی نظر ہوندہ ہے کوئی جیڑا بھی دکھانا ماریا کیوں نہ ہوئے کوئی جیڑا بھی پریشان کیوں نہ ہوئے جیڑا بھی غمانہ ماریا کیوں نہ ہوئے جیڑا بھی غریب کنگال تے مفلوق الحال ہی کیوں نہ ہوئے جدوں دی نظر میرے آقا دے روزے تے پہندی ہے سارا جہان بھول جانا ہے اور وہ دی زبان دے اوپر ہی کوئی کلمہ جاری ہو جانا ہے کہ میرے آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے روزے کو دیکھا سکون مل گیا سبز گنبد کی شوکت پہ سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمائی بز میں ہدایت پہ سلام شمائی بز میں ہدایت پہ اس تو پہلے جدوں روزہ انور دا رنگ سبز ہوئے اس تو پہلے بعض اوقات اس دا رنگ پیلا بھی رہا ہے زرد اور ایک دور جس دا رنگ سفید بھی رہا ہے مختلف رنگ ہوندے رہے اور انہاں دوران دے مختلف اس دے نام بھی رہے لیکن جدو اس نو سبز رنگ کیتا گیا ہے اس تو مراد پھر مشہور جڑا نام اس میں گرامی میں پڑھیا وہ پھر گنبد خضرا ہے چونکہ خادر جڑا اے سبزے نو عربی زبان ہے کیا جاندا ہے اور گنبد خضرا دا مطلب ہوندہ ہے سبز گنبد تو اے سلطان محمود بن عبدالحمید خان جڑا ترکی دا شہنشاہ سی انہیں بڑی ہی محبت اور شوق اور محبت رسول دے جذبے دنال اس نو تعمیر کروایا سی اور اے اوہی جگہ ہے جتھے حضرت اماں عائشہ صدیقہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ دا حجرہ مبارک سی اور آخری بات رض کرا اس حوالے دنال اس صرف حج تک کہ ساری جڑی گھنٹے دی گفتگو ہے وہ روزہ شریف تک کی محدود رہی ہے اجے تک مسجد نبی شریف دی بڑی تفصیل باقی ہے اور اس دے اندر سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا روزہ شریف اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر انور آج بھی لوگ جاندے اشاقان رسول غلامان مصطفیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر اطہر تے حاضر ہوندے نے سرکار دی بارگاہ عرض بھی کردے نے فریاداں بھی کردے نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلامان دے استغاثیاں اور انہاں دی فریاداں نو پوریاں بھی فرماندے نے اور اس سلسلہ دور صحابہ کرام تو ہی جاری ہو ساری ہے
حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک جو آپ نے سنی ہے کہ لوگ گئے جی اماں پاک نے عرض کی تھی کہ بارش نہیں ہو رہی تو مسجد نبوی شریف جو نال آئی بچو ایکو دیوار دا تا فرق آ تو اماں عائشہ پاک نے چاہی دا سینہ آپ فرمان دیا مڑے میرے کل کی لینا ہے بارش میں تا وسانی کو نہیں رب نو وسانی ہے کہ او مسجد نبوی جا کے اللہ جبار کا دعا منگو بھئی اللہ دے بارش گل سمجھ جاؤنا یہ ہے یا کوئی نہ کیا فرمان دیا میرے لکھ دیا آئے ہو او مسجد جے تسی رسول اللہ دے غلام ہو صحابی حضور دے تے مسلح تے سر رکھ کے عرض کرو یا اللہ سانو بارش دے دس سکتی ہیں ساننا اور اس بات تے کسی بھی مکتب فکر نو سوائے اہل تشیعتوں اختلاف نہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑی عالمہ فاضلہ سن اتنی بڑی عالمہ فاضلہ سن کہ بعض اوقات صحابہ اکرام نے بھی مسئلے دا پتہ نہیں سے لگتا تو سیدہ عائشہ صدیقہ کو جا کے مسئلے پوچھتے سن اور ایسے کثیر تعداد موقع آئے کہ صحابہ اکرام نے مسئلے دا پتہ نہ چلنا تو پھر انہوں نے جا کہ حضرت عائشہ صدیقہ کو مسئلہ لانا تو حضرت عائشہ صدیقہ پاک فتوہ جاری فرما دیا سن اتنی بڑی قرآن و حدیث دی عالمہ سن حضرت عائشہ صدیقہ پاک آج لوگ مفتی بنے ودن جی فتوے پہ لیندے جی نہیں تو جا کے نہیں منگنا چاہیے دا بھائی تینوں تو مفتی پتہ لگ گیا تو جی حضور دے دور مفتی آ رہی ہیں انہوں نے نہیں سی پتہ لگا انہوں نے کیوں نہ فرمایا بجاؤ جا کے مسجد نبی کھلو کے دعا منگو بھئی اللہ دے بارش انہوں نے کیوں آکھیا بھئی میرے اجرے نو سوراخ چکرو کہ آسمان دے تے حضور دی قبر دے درمیان کوئی فاصلہ نہ روے ان جنہوں نے کیوں آکھیا نہ دعا منگن دی لوڑ پہ حالانکہ اسلام دے اندر حدیث دے اندر باقاعدہ طور تے صلاۃ الاستسقاء موجود ہے صلاۃ الاستسقاء کہندے نے بارش واسطے نماز پڑھنا حضور السلام نے پڑھی ہے صحابہ کرام نے سکھایا ہے حدیث دیاں کتاباں میں باقاعدہ طور تے الگ تو چیپٹر موجود ہوندا ہے باب صلاۃ الاستسقاء یعنی بارش والی نماز دا بیان صحابہ کرام حضور دور پڑھ دے بھی سن تو جدوں عائشہ صدیقہ پاک نو پتہ بھی ایسی لیکن اس دے باوجود آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ تسی مسجد جا کے صلاۃ الاستسقاء ادا کرو نماز پڑھ کے تے دعا منگو بھئی یا اللہ بارش دے نہ انہوں نے کوئی گل نہیں کیتی اجئی بلکہ یہ گل یہ فرمایا بے سوراخ چکرو تے حضور دی قبر انور تے آسمان دے درمیان کوئی جگہ جڑی کوئی پردہ باقی نہ روے نہ منگن دی لوڑ نہ نفلاں دی لوڑ نہ دعاواں دی لوڑ کیوں عائشہ صدیقہ پاک جان دیاں سن جدوں آسمان دے تے حضور دی قبر دے درمیان پردہ رانا کوئی نہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ بغیر منگیوں ہی رب نے رحمت دے دروازے کھول چھڑے اور آپ نے وہی عقیدہ اور وہی نظریہ سانو بھی عطا فرمایا اور آج بھی اہل سنت و جماعت دا یہی عقیدہ اور یہی نظریہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ وچ سچے دلوں جا کے فریاد عرض کریے تے ساڈے منگن وچ کمی رہ سکتی ہے تے اللہ تعالیٰ دے رسول دی عطا وچ کوئی کمی نہیں رہ سکتی اچھا پھر مسجد نبی شریف وچ جاویے نا اگر میں گل بیان نہیں کرنی صرف تم دس کے گل میں چھڑنا ہے مسجد نبی شریف جڑی پرانی قدیم سی جتھے ریاض الجنہ ہے نا وہ جو حصہ تعمیر شدہ ہے اس کے اندر کچھ ستون نے ستونوں نے تو انہوں پتہ ہوئے گا تھا مجلس میں کیا جانتا ہے وہ ستون کافی سارے بنے نے تو انہاں ستونوں میں کئی ستون بڑے خاص نے اور انہاں ستونوں دے مختلف نام نے ہیں تو سارے برکت آلے پر انہاں میں 8 ستون انتہائی خاص نے انہاں دی زیارت بھی کیتی جاندی انہاں دے کول نفل بھی پڑھے جاندے نے انہاں دے کول دعاواں بھی قبول ہوندیاں نے او کیڑا ستون ہے تے کی او دا نام ہے تے ان دی تفصیل کی ہے انشاءاللہ تعالی میں آئندہ جمعہ تے عرض کراں گا اللہ کریم اپنے حبیب صدقہ توفیق